یوم آزادی کا دن تھا مگر وسطی ٹیکسس میں یہ دن ایک بڑی آفت لے کر آیا، دہائیوں کا بدترین سیلاب۔ ہل کاؤنٹی کے کچھ حصوں میں تو 20 انچ سے زیادہ بارش ہوئی۔ آپ سوچیں، دریا بالکل یوں سمجھیں کہ بکھر گئے تھے۔ جی ہاں، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ تو سچ میں دل دہلا دینے والے ہیں۔ 120 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کنفرم ہوئی ہے اور 170 سے زیادہ ابھی تک لاپتہ ہیں، خاص طور پر کیئر کاؤنٹی۔ وہاں صورتحال بہت ہی خراب تھی، کم از کم 96 اموات۔ ذرائع میں لوگ بتا رہے ہیں جو بچ گئے وہ اسے موت کی دیوار کہہ رہے ہیں، مطلب پانی اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ بالکل سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا ہوگا۔ جی بالکل نہیں، یہ صرف پانی کا چڑھنا نہیں تھا، یہ ایک پوری قوت تھی جو سب کچھ بہا لے گئی۔ اور اسی میں وہ کیمپ مسٹک ہونا واقعہ، وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایک سمر کیمپ تھا، وہاں 27 بچیاں اور ان کی کاؤنسلرز وہ سب سیلاب میں بہہ گئیں۔ ذرائع میں ایک 11 سالہ بچی کا ذکر ہے جو بچ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پورا کیبن دیکھا، وہ ایسے تیر رہا تھا جیسے کوئی تختہ ہو، جیسے سمندر میں تیر رہا ہو۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ بہت تکلیف دہ۔ اور اس سانحے کا ایک پہلو جو بار بار سامنے آ رہا ہے وہ ہے وارننگ سسٹم کا نہ ہونا۔ مطلب گوڈیلوپ دریا کے پاس سیلاب کا خطرہ تو ہمیشہ سے تھا، یہ سب جانتے تھے، لیکن اس بار جو ہوا اس سے پہلے آگاہ کرنے کے لیے کوئی سائرن، کوئی الرٹ سسٹم تھا ہی نہیں۔ اچھا، مطلب خطرہ معلوم تھا لیکن سسٹم نہیں تھا۔ جی، ایک رپورٹ کے مطابق کیئر کاؤنٹی کمشنرز نے کچھ سال پہلے ایسے سسٹم کی تجویز کو رد کر دیا تھا۔ رد کر دیا تھا؟ کیوں؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ بجٹ کے مسائل تھے اور کچھ لوگوں کو شور کی شکایتوں کا بھی اندیشہ تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب جہانوں کے سامنے بجٹ اور شور کی شکایات، مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر؟ لوگوں میں شدید غصہ ہے، ظاہر ہے۔ ایک رہائشی کا سوال جو کئی جگہ آیا ہے وہ یہ تھا کہ بھائی اور کتنی جانیں جائیں گی تب اسے سنجیدے سے لیا جائے گا۔ اور یہ سوال صرف انتظامیہ سے نہیں، شاید پورے سسٹم سے ہے۔ ترجیحات کا مسئلہ تھا یا وسائل کا، یہ اہم بات ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری تباہی کے بیچ یقیناً ریسکیو کی کوششیں بھی ہوئی ہوں گی، ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن ہوا۔ سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ 400 سے زائد لوگوں کو پانی سے نکالا گیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی دورہ کیا اور علاقے کو وفاقی آفت زدہ قرار دیا۔ اس سے پھر وفاقی مدد کے دروازے کھلے۔ ٹھیک ہے، اور جب وفاقی سطح پر رد عمل آتا ہے تو اکثر کوئی نہ کوئی سیاسی بحث بھی چھڑ جاتی ہے، کیا ایسا کچھ ہوا؟ جی بالکل ہوا، خاص طور پر فیما کے کردار پر بات ہوئی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ایسی آفات میں مدد کرتا ہے۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو سیکرٹری ہیں کرسٹی نوم، وہ ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ فیما کو ختم کر دینا چاہیے یا کمزور کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو متاثرین ہیں یا جو ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ تو دکھاتا ہے کہ فیما کتنا ضروری ہے۔ مقامی طور پر اتنی بڑی آفت سے نمٹنا ممکن نہیں۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو ذرائع میں مختلف آراء موجود ہیں، ہمارا اپنا کوئی موقف نہیں۔ بالکل، یہ غیر جانبداری ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سرکاری اور سیاسی باتیں۔ زمین پر لوگوں نے کیا کیا؟ کمیونٹی کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت مثبت تھا، اور یہ ٹیکسس کی ایک روایت بھی ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی بہت مدد کی، جیسے HEB سٹورز ہیں، انہوں نے فوراً متاثرین کے لیے کھانے پینے کا بڑا انتظام کیا۔ ہزاروں لوگ رضاکار، وہ دور دور سے آئے مدد کرنے، ملبہ ہٹانے، صفائی کرنے میں۔ یہ ہوئی نا بات، کمیونٹی کی طاقت ایسے ہی وقت میں نظر آتی ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم تھا۔ لیکن اب بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ بس ایک دفعہ کا واقعہ تھا، ایک غیر معمولی سیلاب اور بس، یا کچھ اور؟ ماہرین تو ایسا نہیں مان رہے۔ کئی رپورٹس ہیں، تجزیے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید آنے والے وقت کی ایک جھلک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شدید بارشیں وہ اب زیادہ ہو رہی ہیں اور زیادہ شدید ہو رہی ہیں۔ پھر شہر پھیل رہے ہیں، انفراسٹرکچر پرانا ہے، خاص طور پر ہل کنٹری جیسے علاقوں میں زمین پانی کم جذب کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایسے خطرناک سیلابوں کا امکان بڑھا رہی ہیں۔ یہ صرف قسمت کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ تیاری کی کمی اور بدلتے حالات دونوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل،
माहिरीन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर 2025 का ये टेक्सास सैलाब ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाकया नहीं रहा, ये तो एक तरह की वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है उन सैकड़ों खानदानों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया, खासतौर पर कैंप मिस्टिक के वालिदैन। उनके लिए दोबारा कभी नहीं सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता, ये तो एक दुआ बन गया है। और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो फिर क्या बदलने की जरूरत है?